نا راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا، اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ مستقیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خط مستقیم یعنی سیدھی لائن، حساب کے لیے خاص کر۔ اسی طرح استقامت بھی اسی سے بنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط اگین راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، آپ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم، الذین یعنی ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم انعمت یعنی تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی جن پر تو نے انعام کیا اس کا راستہ چاہیے، ان کا راستہ چاہیے۔ الذین ان لوگوں کا، الذی اس کا واحد ہے یعنی جو، وہ جو یا وہ لوگ جو، انعمت انعام نعمت یہ بھی اردو کے لفظ ہیں، علیہم دو کی جمع ہے، علی اور ہم دونوں جب ملتے ہیں تو وہ علیہم بن جاتا ہے، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر یعنی نہ، اردو میں بھی آتا ہے جیسے غیر اسلامی، غیر مسلم جو مسلم نہیں ہے وغیرہ۔ المغضوب غضب کیا گیا، کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ جیسے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ غیر المغضوبی نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا و یعنی اور، لا نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ اردو میں کیا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا؟ ہم کہتے ہیں ضلالت، کیا ضلالت میں پڑے ہو، یعنی ضلالت یعنی گمراہی، ضاد سے ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ تو ہوئے الفاظ معانی، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اس صورت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، قدر میں ہے، جو بھی آیت ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اور متعلق ہے، یعنی آج کی آیت آج کے لیے کچھ پیغام رکھتی ہے بہرحال۔ اور یہ کہ جب یہ بات ہے تو مجھے توجہ کرنی چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تصور سے پڑھنا چاہیے اور احساس سے، اور اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس سے ایک دعا نکالی جا سکتی ہے، اس کی روشنی میں احتساب و پلان بنایا جا سکتا ہے اور تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ اس کی مزید تشریح ہم آگے کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلمان کی زندگی کا مشن سٹیٹمنٹ ہے، اگر ماڈرن ٹرمینالوجی میں کہا جائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کے لیے بھی تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان پانی کا گلاس بغیر اللہ کی مدد کے پی نہیں سکتا، اگر اٹھا لے اللہ تعالیٰ فالش لگا دے ہاتھ پر تو گر جائے گا، پی لے قے ہو سکتی ہے۔ جو انسان اپنی پیاس اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بجھا سکتا، وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں، مسلمان ہونا ان کے نزدیک ہدایت پر ہونے کے برابر ہے۔ اگر معنی اس کا یہی ہوتا تو یہ دعا تو ایک غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہی معنی ہوتا، مثلا آپ نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا، آپ اس وقت کے لیے پھر کیوں کہیں گے اللہ مجھے اور کھلا؟ بھئی اب اگر آپ ہدایت پر ہیں، مسلمان ہیں، تو ختم ہوگی بات۔ دراصل مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد اس راستے پر استقامت بھی چاہیے اور اس میں زیادتی بھی چاہیے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور بھی دیگر آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت میں زیادتی ملتی ہے۔ یہ پہلی بات، اسی لیے بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور بعض نے کہا ہے ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دکھانے اور چلانے میں بہت بڑا فرق ہے، دکھا دیا اور چلایا تو اس میں وہ مفہوم بھی شامل ہے چلانے کا۔ ہدایت کہاں پر ہے؟ قرآن میں
اور سنت میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے آپ کا بیٹا ہو 10ویں جماعت میں, وہ صبح جاتا ہو فجر کی نماز میں, رو رو کے دعا کرتا ہو, اے اللہ مجھے کامیاب کر. آ کر سو جاتا ہے, نہ اسکول جاتا ہے نہ کتاب کھولتا ہے. پھر ظہر کی نماز میں جا کے رو رو کے دعا کرتا ہے, اے اللہ مجھے کامیاب کر, میرے پرچے آسان کر. مسجد سے آتا ہے, بازاروں میں گھومنے لگتا ہے. پھر عصر کو جاتا ہے, پھر رونے لگتا ہے اللہ کے سامنے. آپ اگر شام میں آ کر پوچھیں بیٹے کیا حال ہے, وہ کہے کہ میں رو رو کے دعا کر رہا ہوں. آپ پوچھیں بھائی اسکول کا کیا حال ہے, میں نہیں اسکول نہیں گیا, میں نہ کتاب کھولی. آپ کیا کہیں گے, یہ دعا سچی دعا ہے؟ نہیں. اسی طرح اگر ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم, آمین آمین آمین, لیکن قرآن کھولنے کا ٹائم ملے نہ اس کی فکر ہو, تو یہ دعا میں بہرحال وہ سنسیئرٹی نہیں ہے, وہ اخلاص نہیں ہے. اس لیے ہر نماز, جب بھی آپ نماز پڑھیں تو یہ یاد دہانی ہے, فوری چیک کریں, احتساب کریں. آپ نے دعا کی, احتساب کریں کہ میں نے آج کچھ وقت لگایا قرآن سمجھنے کے لیے, 5 منٹ 10 منٹ لگایا, الحمدللہ. نہیں لگایا, استغفر اللہ. پلان بنائیں, اب سے پلان بنائیں, ابھی کروں گا, آج کروں گا, کل کروں گا, اور اس بات کی تبلیغ کریں. صراط الذین انعمت علیہم, کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ راستہ, صراط یعنی راستہ, الذین ان لوگوں کا جو, انعمت تو نے انعام کیا, علیہم ان پر, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. کون لوگ ہیں یہ؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. سمجھنے کے لیے ہم صرف اس سارے گروپ میں سے انبیاء کو لیتے ہیں, انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں. آپ کا راستہ کیا تھا جس کی میں صبح شام دعا کرتا ہوں؟ کیا راستہ تھا وہ؟ آپ کا راستہ عمل کا راستہ تھا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اس پر عمل کیا, چاہے وہ دل کا عمل ہو یعنی ایمان, اخلاص, توکل, صبر, شکر, چاہے وہ فزیکل عمل ہو, نماز, روزہ, حج, جہاد. پہلے آپ نے عمل کیا اور سب سے بڑھ کر عمل کیا. دوسرا, آپ نے دعوت دی, یہ آپ کا راستہ ہے, ساری زندگی دعوت دی. تیسرا, آپ نے دعوت دی اور چھوڑ دیا لوگوں کو؟ نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کیا, ان کی تربیت کی, ان کے عقیدے کو صاف کیا, ان کے اعمال کو صاف کیا. یہ آپ کا راستہ ہے, تربیت و تزکیہ کا راستہ. اور تنفیذ, اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے اس کو امپلیمنٹ کیا اس معاشرے میں, یہ آپ کا راستہ ہے. جب میں صبح شام دعا کرتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم, تو بالفاظ دیگر میں کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, اے اللہ مجھے دعوت کی توفیق دے, اے اللہ مجھے تربیت تزکیہ کی توفیق دے, اے اللہ مجھے تنفیذ کی توفیق دے. احتساب کروں میں کتنا, کیسا چل رہا ہے میرا عمل, کیسے چل رہا ہے میری دعوت, کتنے پیسے لگائے دعوت کے لیے, کتنے گھنٹے لگائے دعوت کے لیے, تربیت کا کیا حال ہے, تزکیے کا کیا حال ہے, جہاں میں اپنے ماحول میں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, اس کا کیا حال ہے؟ اچھا ہے الحمدللہ, نہیں ہے استغفر اللہ. پلان بنائیے اور تبلیغ کیجیے, آج سے شروع کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیری نہ, المغضوب, المغضوب یعنی غضب کیا گیا, علیہم ان پر, ولا اور نہ, ضالین جو گمراہ ہوئے, نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. اس دونوں کیٹیگری میں سب سے پہلا ذکر غضب کیا گیا ہے, اس لیے کہ ورسٹ کیٹیگری یا بدترین گروپ وہ ہے جن کو معلوم ہے پھر بھی نہیں کرتے, یہ مغضوب ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. معلوم ہے پھر نہیں کرتے, المغضوب علیہم. اور جن کو نہیں معلوم ہے جو گمراہ ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ سورہ فاتحہ اس بات کا ریمائنڈر ہے کہ قرآن فہمی ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھوں مجھے سمجھنا چاہیے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, پھر نہیں کرتا تو یہ کیسی بات ہے. اور اس کو احساس کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے. مثلا صراط الذین انعمت علیہم, سوچئے وہ راستہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین, ایک قافلہ چلا ہے, میں بھی اس قافلے میں چلنا چاہتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, یہ لوگ جنت میں ملیں گے, میں بھی چاہتا ہوں, ہم سب چاہتے ہیں
صراط الذین انعمت، احساس کے ساتھ پڑھیں، وہ تصور کریں کہ کون کون لوگ تھے اس راستے پر، مغضوب کیسے ہیں، فرعون، حامان یا بدکار، ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں نہیں، ضالین، گمراہ ہیں نہیں۔ آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کرنے سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں اس حدیث کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ نماز یعنی سورہ فاتحہ کو، اس میں آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی۔ جب آپ پڑھیں تو تصور کے کانوں سے سنیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجدنی عبدی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، عہد ہے، کنٹریکٹ ہے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم سے الضالین تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملا جو اس نے مانگا۔ کیا مانگا تھا اس نے؟ ہدایت مانگی تھی، وہ ملی بھی ہے بشرطے کہ وہ اٹھائے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، علماء کرام نے کہا کہ ملا، کیا ملا؟ قرآن ملی، ہدایت کی کتاب ملی۔ اسی لیے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بشرطے کہ میں اس کو اٹھاؤں، بشرطے کہ میں اس کو سمجھوں۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کو بھی ہر وقت یاد رکھیں، جب بھی آپ پھر سے ہر رکعت کھڑے ہوں اس ڈائلاگ کو یاد رکھیں۔ اب میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں سورہ فاتحہ کے اس بقیہ حصے کی۔ قاری عمران خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جزاکم اللہ خیر قاری صاحب۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ کا ہر لفظ قرآن کریم میں بہت بار آیا ہے، تقریباً ہر لفظ کو اچھی طرح یاد رکھیے، اور اگر آپ ان الفاظ کو قرآن میں کہیں اور پائیں تو ان آیتوں کو یاد رکھیں، اس طرح معنی آسانی سے یاد آئے گا۔ جیسے صراط ہے، کہیں صراط آئے آپ یاد رکھیں اہدنا الصراط المستقیم، الذین آئے تو آپ یاد رکھیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف۔ ناظرین، اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو یاد رکھیے ہم یہ گرامر TPI سے کر رہے ہیں، یعنی اپنے سارے وجود کو استعمال کر کے، سن کر، سوچ کر، دیکھ کر، بول کر اور بتا کر، اشاروں سے، تاکہ ہمارا دماغ، بلکہ ہم کہیں گے مل کر، شوق سے، سارے پہلوؤں سے جب ہم سیکھیں گے تو بہت جلد سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔
ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ. ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ماشاء اللہ. ریپیٹ کیجئے میرے بات عربک میں. ہوا ہم، انت انتم، انا نحن. ہم نے اس کی جمع بنانا بھی سیکھی تھی اسم کی، جیسے مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین وغیرہ. آج ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے، جیسے ہو، ہم، کا، کم، ای، نا. ہو یعنی اس کا، ہم ان کا، کا آپ کا، کم آپ سب کا، ای میرا، نا ہمارا. یہ ٹکڑوں کے طور پر آتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایک لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے. یاد رکھیے یہ ٹکڑے قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، تقریباً 10,000 بار. تو آج جو 5 منٹ کی پریکٹس کریں گے ہم، اس کا اثر ہزاروں لائنوں پر ہوگا، قرآن کی ہر لائن پر، جہاں پر اس میں سے کوئی نہ کوئی حرف یا ٹکڑا آئے گا. تو ہم نے کہا چونکہ یہ ٹکڑے مل کر آتے ہیں کسی اسم کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ، تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے رب کے ساتھ ملا کر. ربہ اس کا رب. تو ترجمہ کیجئے ربہ اس کا رب، ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ہمارا رب. پلیز اشارے کیجئے ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ہمارا رب. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان صاحب سے کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں. 5 منٹ کی پریکٹس ہے، لیکن بہت قیمتی پریکٹس ہے، اس لیے کہ یہ ٹکڑے قرآن کریم میں 10,000 بار کے قریب آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آئیے گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں. آج جو ہم 6 ٹکڑوں کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ہو، ہم، کا، کم، ای، نا. یہ کوئی بھی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے ہو یعنی اس کا، ہم کا آپ کا، کم آپ سب کا، ای میرا اور نا ہمارا. تو ہم اس کی پریکٹس کریں گے رب کے ساتھ ان 6 ٹکڑوں کو ملا کر. اسی طرح ہم 4 راؤنڈ میں پریکٹس کریں گے جس طرح ہم نے اس سے پہلے اسباق میں پریکٹس کی تھی. تو آئیے آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیے. پہلے راؤنڈ میں ہم عربی اور اردو ایک ساتھ پڑھیں گے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے. دوسرے راؤنڈ میں میں عربی بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجئے، اپنے ذہنوں پر زور ڈالیے اور سوچ کر بولیے کہ اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے اردو میں. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. ٹھیک ہے. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے ہم. سوچ کر، مجھے آپ کا ذہنی انوالومنٹ چاہیے اس میں. ذہن پر زور ڈالیے اور ایسے سمجھیے جیسے عربوں کو سمجھا رہے ہیں. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. ایک بار اور. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. ٹھیک ہے. آخری راؤنڈ جس میں میں اشارے کروں گا اور آپ صرف عربی میں بولیں گے. ایک بار اور آخری بار. ربکا ربکم ربی ربنا. جزاکم اللہ خیر رضا صاحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سلسلے میں ہمیں آنے کی توفیق دی ہے تو اس کو چھوڑیے مت، مسلسل جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن اس موضوع کے تحت آج ہم چوتھا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم ایک آیت لیں گے، چونکہ ہم نے سورہ فاتحہ پچھلے اسباق میں کور کی، اب ہم قرآن کے بیچ سے ہوتے ہوئے کچھ آیتیں لیں گے، مثلاً ایک آیت جو یہ بتاتی ہے ہمیں کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، اور اس میں گرامر بھی لیں گے ہم اور نقطۂ تعلیم بھی۔ اگین ہم خوشخبری یہ دیں آپ کو کہ اگر آپ پچھلے اسباق بھی سیکھ چکے ہیں تو آپ نے اب تک 38 الفاظ سیکھے ہیں جو تقریباً 8000 بار قرآن کریم میں آتے ہیں، اور اس سبق میں 13 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 800 بار آتے ہیں۔ قرآن کس لیے اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تدبر اور تذکر کرنے کے لیے اتارا گیا۔ تدبر یعنی غور کرنے، اور تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب کتاب ہے، اردو کا لفظ۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کو، اس کتاب کو۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کو، ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، الیکا آپ کی طرف، الیکا یعنی آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی۔ مبارکن برکت والی ہے، مبارکن یعنی برکت والی۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک کہہ کر بات ختم نہیں کی، یا یہ نہیں کہا ہمارے اپنے محدود معنوں میں کہ یہ کتاب برکت کی کتاب ہے۔ ہم نے برکت کا معنی بہت محدود کر دیا ہے، یعنی یہ کتاب پڑھیں گے تو جو سیلری آئی ہے اس میں تھوڑا پیسہ بچ کر رہے گا ختم مہینے تک، یا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یا اس طرح کی چیزیں، محدود برکت کو دیا ہے ہم نے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہیں پر رک جائیں گے، اکثریت ہماری بس قرآن برکت کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک برکت کی کتاب ہے، مگر میں نے نازل کس لیے کیا؟ آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لیدبروا آیاتی، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، آیاتی ہی اس کی آیات۔ ترجمہ کیجئے، لیدبروا یعنی تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا یعنی تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی اس کی آیات پر، ولیتذکرا اور تاکہ نصیحت پکڑیں، ولیتذکرا اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے، اولو الالباب عقل والے، اولو یعنی والے، اولو الالباب عقل والے، لی یعنی تاکہ، ایک معنی ہے، دوسرے ہم دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ آپ سارے معنی ایک ہی سیٹنگ میں سمجھائیں گے تو کنفیوژن ہوگا۔ تو لی کا مطلب تاکہ، جب تک تو قرآن کو اس طرح نہ پڑھے گا کہ تیرے اوپر نازل ہو رہی ہے، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، نہ کشاف کی تفسیر نہ رازی کی تفسیر کوئی گرہ کھولے گی، یعنی وہ مدد نہیں کر سکتی جب تک کہ تو خود قرآن کو اس طرح نہ پڑھے کہ تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اس خود کا پہلو بہت اہم ہے۔ قرآن کے اس تدبر و تذکر کے پہلو کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لائیں، اس کے لیے میں 4 باتیں اور 4 یعنی 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے 4 یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق راست ہے، ڈائریکٹ ہے۔ جب بھی ہم امام سے سنتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی بار اشارہ کیا، یا کتاب کھول کر پڑھتے ہیں، دیکھیے اگر کسی اور نے کتاب لکھی ہو، اگر وہ اس دیوار کے پار بھی بیٹھا ہو تو اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں، لیکن جب میں قرآن کھولتا ہوں اللہ تعالیٰ فوری مجھ سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہ لائیو کنیکشن ہے، یہ لائیو کتاب ہے، یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ کسی نہ کسی نے اس کتاب کو لکھا ہوگا، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کی لکھی ہوئی قرآن ہے، نہیں، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح
امام سے سنتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ امام ہی سنا رہا ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے سنا رہا ہے، امام ذریعہ ہے، شخصی ہے. جیسا ابھی آیت ہم نے پڑھی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ لوگ تدبر کریں اور لوگ نصیحت پکڑیں، نہیں، یہ میرے لیے ہے، میں تدبر کروں اور میں نصیحت حاصل کروں. طے شدہ ہے، پلانڈ ہے. اگر آج اس وقت ہم نے یہ آیت سنی تو میری قسمت میں پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ آج کی تاریخ میں اس وقت مجھے یہ آیات سنائی جائیں گی. قرآن کریم سے ہمارا تعلق راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے اور متعلق ہے، آج سے متعلق ہے. اگر میں سنوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تو میں پوچھوں اے اللہ آپ نے مجھے آج یہ آیت کیوں سنائی؟ فوری مجھے چیک کرنا چاہیے کہ میرا سلوک کیسا ہے میرے والدین کے ساتھ، یا کچھ ہونے والا تو نہیں، آج میں آزمائش میں پڑھنے والا ہوں ان کی طرف سے، ابھی سے کیئرفل ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ مل سکتی ہو ایڈوانس. جب تعلق معلوم ہو گیا تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ توجہ اس کلام کی طرف ہونی چاہیے. توجہ سے مراد آنکھوں کی توجہ کلام کی طرف ہو، کانوں کی توجہ کلام کی طرف ہو، اگر آپ سنیں ادھر ادھر مت سنیں. دماغ کی توجہ کلام کی طرف ہو، ادھر ادھر مت سوچیں. دل کی توجہ اللہ کے کلام کی طرف ہو، شوق ادھر کا ہو، کہیں اور دل اٹکا ہوا نہ ہو. جسم کی توجہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کپڑے سدھار رہے ہیں یا ادھر نہیں، کلام کی طرف، اللہ کا کلام. توجہ، ترکیز، فوکس، فہم، سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کو کچھ تھوڑا بھی سمجھ میں آتا ہے تو پکڑنے کی کوشش کیجیے. یہ مت کہیے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس لیے میں سمجھنے کی نہیں، ذہن کو کھلا رکھیے. اگر آپ ساری آیتوں میں موسیٰ کو پکڑیں تو بولے کم از کم بولیں کہ آپ آج کچھ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا. ہر لفظ کو پکڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور تصور کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ مثلا رب الناس کہتا ہے یا رب العالمین کہتا ہے تو اپنے تصور کو وسیع کیجیے، سوچیے اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے. ملک الناس تو سوچیے اللہ تعالیٰ 8 بلین انسانوں کا، 800 کروڑ لوگوں کا رب ہے، سب کو ان کا بادشاہ ہے، سب کو، یعنی اس تصور کو وسیع کیجیے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تو اس کو یوں مت لیجیے کہ اس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے آسمانوں کو سوچیے، کتنے وسیع آسمان ہے، کتنی گیلیکسیز، پلانٹ ہیں، اور ارض کتنی بڑی ہے. پھر سوچیے کہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. آپ بے نیاز مت، مجھے بے نیاز نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مثلا اگر میں آپ کے پاس آؤں اپنے تعارف کے ساتھ اور میں کہوں بھائی میں نے یہ ڈگری کی ہے، اور آپ اچھا، اور آپ ادھر کھیل رہے ہیں ادھر، مجھے کیا محسوس ہوگا؟ مجھے انسلٹ محسوس ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و یا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور میرا دماغ ادھر ہے، میں ادھر سوچ رہا ہوں، میں کبھی سنتا ہوں کبھی نہیں سنتا ہوں اپنے ذہن سے. کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے. توجہ، فہم، تصور کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ اپنے تصور کو لے جائیں، اور احساس کے ساتھ، یعنی مردہ دل نہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی کہ اگر میں کہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، خدا حافظ، آپ بولیں گے یہ کوئی رویہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یا آپ کا جو ہے ماتحت آ کے آپ سے فر بات کرے، یہ بالکل آپ کے لیے ناقابل قبول ہوگا. احساس کے ساتھ پڑھیں. اور یہ شرائط ہیں گویا چند تدبر و تذکر کے لیے. جب آپ کی توجہ ہو، آپ سمجھیں، آپ کا تصور اور احساس ساتھ میں چلے، تو اب آپ جو ہے گویا تدبر و تذکر کے لیے تیار ہیں. اور وہ کیسے ہو؟ وہ 4 سٹیپس میں: دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. جو بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے قرآن میں، عمل کے لیے کی ہے. جو بھی بات کی ہے عمل کے لیے کی ہے. اور اس کی ابتدا ہم دعا سے کر سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کتاب تدبر و تذکر کے لیے نازل کیا، تو ہم فوری کہیں اے اللہ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق دے.
اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو فوری میں شروع کروں، عمل سے پہلے دعا کروں، دعا کرو پھر اسباب پر بھی کام کرو۔ تو اگر میں کہوں اے اللہ مجھے تدبر کی توفیق دے، مجھے تذکر کی توفیق دے، اور نہ میں قرآن کھولوں نہ کچھ کروں، تو یہ دعا سچی دعا نہیں ہے۔ اس لیے اس کی روشنی میں احتساب کیا جائے، احتساب ماضی کا، پچھلے دن کا، پچھلے ہفتے کا، احتساب گزرے ہوئے وقت کا، اور پلان آگے کا۔ احتساب کہ میں نے کتنا وقت لگایا تدبر و تذکر کے لیے۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو سدا یہی کہتے رہیں گے، کیا کہ کاش ہم کو بچپن میں پڑھایا گیا ہوتا تو آج ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے، اور کاش ہمارے مولوی صاحب ایسے ہوتے، کاش ہمارا ایسا ہوتا۔ ارے بھائی جو تھا سو تھا، لو تفتح عمل الشیطان۔ آج سے کیا پلان ہے؟ آج زندہ ہے نا ابھی آپ؟ ٹھیک ہے، آج سے کیا پلان ہے؟ آج سے بات کیجیے۔ اچھا، پلان میں ایک چیز ہم ذکر کریں گے کہ if you fail to plan, you plan to fail۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ ناکامی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا پلان نہیں ہے تو قرآن نہیں پڑھنے کا پلان ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی اچھا کہاں ہے پلان، آپ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے بتائیے کہاں پڑھ رہے ہیں آپ، کون سے دن پڑھ رہے ہیں، کون سا اسائنمنٹ ہے آپ کا، کس گھنٹہ آپ کس ہفتے پڑھ رہے ہیں، کس ٹیچر کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ اگر پلان نہیں ہے تو نہیں پڑھنے کا پلان ہے۔ اس پلان میں ایک بات یاد رکھیے کہ بعض آیات اجتماعی پہلو کی ہیں، فقہی پہلو کی ہیں۔ وہ آیات کا اگر آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے، پلان آتا ہے، تو خود پر عمل کرنے سے پہلے اور دوسروں کو کہنے سے پہلے علماء کرام سے چیک کر لیجئے۔ اس لیے کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم عام لوگ۔ اگر وہ کہتے ہیں صحیح ہے الحمدللہ، اگر وہ کہتے ہیں غلط ہے تو صحیح کر لیجئے اپنے آپ کو، سمپل بات۔ تو پھر عام لوگ، ہم جیسے عام لوگوں کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ہم کہیں گے بہت سی آیات ہیں، قرآن کی 90% آیات جو ہے وہ دل و دماغ کو اٹینڈ کرتی ہیں، اپیل کرتی ہیں یا اس کو ایڈریس کرتی ہیں۔ 90%، 10% آیات احکام کی ہیں۔ 90% دماغ، 90% آیات کیا؟ اتباع رسول، تعلق باللہ، فکر آخرت، ذکر، عبادت، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سارے ایریاز جس میں ہم احتساب کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں۔ تو تدبر و تذکر کا طریقہ کیا ہوا؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ آپ میرے ساتھ دہرائیے 4 سٹیپس کو۔ پہلا کیا ہے؟ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ۔ تبلیغ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا پہنچا دو، بلغوا پہنچا دو، عنی مجھ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، ولو آیا اگرچہ، ولو اگرچہ آیا ایک آیت ہو۔ میں گزارش کروں گا قاری عمران سے کہ وہ اس آیت کی آپ کو پریکٹس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اور ایک حدیث کا ٹکڑا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا، بلغوا یعنی پہنچا دو، عنی مجھ سے، ولو اگرچہ آیا ایک آیت ہو۔ ان میں ہم نے جو اہم الفاظ یا ٹکڑے سیکھے، لی یعنی کیا ہے؟ تاکہ، لیتدبروا تاکہ تدبر کریں، لیتذکر تاکہ غور کریں، تاکہ نصیحت پکڑیں۔
آیا آپ کو معلوم ہے آیت کے دو معنی ہیں, آیت قرآن کی آیت, نشانی بھی ہوا, اولو یعنی والے, اولو الالباب. اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. گرامر میں ہم ہر پریکٹس ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں, یعنی آپ سوچئے, سنیے, دیکھیے, بولیے, بتائیے, انشاءاللہ تیزی سے ان الفاظ کو سیکھیں گے جو قرآن کریم میں ہزاروں بار آتے ہیں. اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے کہ وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ آپ کا یہ جو ہاتھ ہے, میں نہیں سمجھتا 10-25 کلو کا ہاتھ ہے, وہ اس کو آپ ہٹا نہ سکیں قرآن سیکھنے کے لیے. شرمائیے مت, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن کے الفاظ سیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے. ہوا کا مطلب وہ, اشاروں سے, پلیز اشاروں سے, اشارے بہت ضروری ہیں. اور اس میں ہم نے بتایا آپ اس میں 50 الفاظ ایسے سیکھیں گے کم از کم پہلے حصے میں, پہلے شروع کے 25 اسباق میں, جو قرآن کریم میں 20,000 بار آئے ہیں. اشارے بہت اہم ہیں. ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن, ہم سب. ماشاءاللہ. اسی طرح ہم نے ہو, ہم, کا, کم, اینا سیکھا, ٹکڑے سیکھے. دیکھیں میں یہاں پر عربی اصطلاحات, گرامر کی قواعد کی مصطلحات جو استعمال نہیں کر رہا ہوں. ضمیر متصل, ضمیر منفصل, واحد, غائب, حاضر, متکلم, مذکر, مؤنث, یہ اہم ہے لیکن ابھی نہیں. آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہو کا مطلب کیا ہے کافی ہے. ویسے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اردو قواعد آتے ہیں؟ اردو بات کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں آپ سے یہ کہوں کہ پہلے جا کر اردو قواعد سیکھے پھر بعد میں آ کر میری بات کو سننا یا بعد میں اردو بات کرنا؟ نہیں, استعمال سے, مانوسیت سے آپ کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور بعد میں جب آپ کو اچھا سمجھ میں آنے لگے کچھ تو پھر ضرور قواعد سیکھیے. یہ ہمارا KG کا کورس ہے, ابتدائی کورس ہے, کنڈر گارٹن کا کورس ہے, قرآن کی بسم اللہ کا کورس ہے. سمجھیے آپ, یہ اس سے آپ قرآن کے مفتی نہیں بن جاتے, یہ تو سمجھنے کا کورس ہے صرف. تو ہو, ہم, کا, کم, اینا قرآن کریم میں بہت بار, 10,000 بار کے قریب آتے ہیں, ہر لائن میں آتے ہیں ٹکڑے. ربہ, کیا مطلب تھا ربہ؟ اس کا رب. ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا, ہمارا رب. ماشاءاللہ. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسم جیسے کتاب, مکہ, یا صفت, مسلم, مؤمن. اور دوسرا ہے فعل جو کام کو بتائے, جیسے فتحہ اس نے کھولا, نصرہ اس نے مدد کی. اور تیسرا ہے حرف جو اسموں کو اور فعلوں کو ملائے, اسم کو ملائے, فعل کو ملائے, یا اسم فعل کو ملائے وغیرہ. ہم نے رب کے ساتھ, جو کہ ایک اسم ہے, رب کے ساتھ ہو, ہم, کا, کم, اینا کو جوڑ کر سیکھا تھا. ربہ اس کا رب, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ربہم, ربکا, ربکم, ربی, ربنا. مزید پریکٹس کے لیے ہم کچھ اور الفاظ سے اس کو جوڑ کر پریکٹس کرتے ہیں, جیسے دین. دین کا مطلب نظام زندگی, زندگی گزارنے کا طریقہ. اسلام, جیسے اسلام دین ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, مذہب ہی نہیں ہے. مذہب جو ہے, ریلیجن صرف پوجا پاٹ کا اور مراسم کا حصہ ہوتا ہے. اوکے. اور سسٹم جیسے کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, پوجا پاٹ نہیں ہوتی لیکن نظام کا, زندگی گزارنے کا ایک پہلو ہے اس کے اندر. دین میں دونوں پہلو شامل ہیں. دین میں دونوں, بدھزم صرف ریلیجن ہے اور سوشلزم صرف سسٹم ہے. اسلام دونوں ہیں, اس کے پاس مراسم ہے عبادت کے اور اس کے پاس پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دینو, دینہو اس کا دین, دینہم اس سب کا دین, دینو کا, دینکم, دینی, دیننا ہمارا دین. اسی طرح کتابہو, کتابہم, کتاب کا, کتابکم, کتابی, کتابنا ہم سب کی کتاب. ایک اور چیز ہم اس میں سیکھیں گے. آپ نے سیکھا ہوا یعنی وہ, ہیا وہ عورت. ہمارا سیدھا ہاتھ, ہمارا سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے ہے, ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. اور ہمارا بایاں ہاتھ
بغیر کسی ڈسکریمنیشن یا امتیاز کے سہولت کے لیے مؤنث کے لیے. ویسے بھی ہمارے پاس دونوں سپریٹ ہیں. یہ مکسنگ جو ہے، اختلاط، یہ اسلامی نہیں ہے. اور چونکہ صیغے بہت ہیں، ہوا ہم انت انتم انا نحن، ہیا ہن انتی انتن انا نحن، اور فعلہ کا بھی پورا چلے گا. جیسے ایک جھلک کے لیے بتاتا ہوں میں، فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، فعلت فعلنا فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا، اور مضارع وغیرہ سارے چلیں گے. تو ہوا مطلب وہ مرد، ہیا وہ عورت. اسی طرح ربہ یعنی اس کا رب، مرد کا، ربہا اس عورت کا رب. کیسے یاد رکھیں گے؟ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر راضی ہو اللہ ان سے، عائشہ رضی اللہ عنہا، مؤنث کے لیے ہا ہے. یہ مثال کو یاد رکھیں، ہو ہا، ربہ ربہا، کتابہ کتابہا، دینہ دینہا. بھول جائیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، ہاں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اسی طرح اور ایک چیز ہم سیکھتے ہیں جو کہ بحیثیت اردو داں اور مسلمانوں کے ہم جانتے ہیں، جیسے راشد راشدہ، خالد خالدہ، مذکر مؤنث، مسلم مسلمہ، مؤمن مؤمنہ، مشرک مشرکہ، صالح صالحہ، منافق منافقہ. آپ کو مؤنث بنانے آ گیا ایک طریقہ. اسی طرح اس کی جمع بھی، جیسے مسلمہ کی جمع مسلمات، ہمارے پاس ہے جامعۃ الصالحات، صالحہ صالحات. مسلمہ کی جمع مسلمات، مؤمنہ کی جمع مؤمنات، صالحہ کی صالحات، مشرکہ کی مشرکات، منافقہ کی منافقات. آپ کو مذکر آ گیا، مؤنث آ گیا، مذکر کی جمع آ گئی مسلمون مسلمین، مؤنث کی جمع ایک ہی ہے مسلمات. ایک جمع بنانے کے طریقے بھی آگے، مذکر مؤنث بھی آگے. اور ہوا ہیا اور ربہ ربہا، یہ سیکھ لیا ہم نے، جو قرآن کریم میں بہت بار آتے ہیں. پھر سے ہم کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر پر ہم کو آنے کی توفیق دی ہے. عہد کیجیے اللہ سے، دعا کیجیے اللہ سے کہ یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک جاری رہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن، اس کا 5واں سبق آج ہم شروع کرتے ہیں. اس میں ہم قرآن کے متعلق کچھ آیتیں اور احادیث دیکھیں گے، اور کچھ گرامر اور معمول کے مطابق نقطۂ شوق. ہم یہ کہیں گے کہ آج بھی الحمدللہ جو الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 18 ہیں، جو قرآن کریم میں تقریباً 8000 بار آتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ قرآن کریم کا مقصد نزول تدبر اور تذکر ہے. کیا ہے؟ تدبر اور تذکر. تدبر کا معنی کیا ہے؟ پونڈر یا غور کرنا، اور تذکر نصیحت حاصل کرنا. غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ قرآن کریم کا مقصد نزول ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب ہے، انزلنا ریپیٹ کریں گے ہم، انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کو، اس کتاب کو، الیکا آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکن برکت والی ہے. مبارکن برکت والی ہے. کس لیے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا صرف برکت والی ہے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا بات کو، بلکہ کہا آگے کہ مقصد نزول کیا ہے. لیدبروا آیاتی. لی کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ. لی کا ایک معنی تاکہ. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. آیاتی ہی
اس کی آیات پر. جیسے ہم نے سیکھا ربہ ربہم، آج ہم دیکھیں گے ہی یا ہو دونوں ہوں یا اگلی کلاس میں اس کا مطلب اس کی ہوگا. لیدبروا آیاتہ، تاکہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں. ولیتذکر، لی کے معنی کیا ہیں؟ تاکہ. یتذکر، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کون؟ اولو الالباب. اولو کا مطلب کیا ہے؟ والے. اولو الالباب عقل والے. اولو اولی دونوں کا مطلب والے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدبر اس کی آیات پر کیا جائے، یعنی عربی آیات پر، اس لیے کہ آیات قرآن کی صرف عربی ہے، اس لیے بھی قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ عربی سمجھنا کیا ضروری ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں. تو ہم کہیں گے، اور سارے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ کو اس میں مبالغہ لگے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے ایک سادہ سی مثال پیش کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اردو کے ایک شاعر نے کہا کسی محفل میں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. آپ اس کا انگریزی ترجمہ کیجئے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے دوست نے مذاقاً کہا ہاؤ دس دیٹ بیکیم، دس دیٹ ہاؤ بیکیم. نان سینس ہے. اگر آپ کہیں کہ well big people have become ordinary became great، تو اس میں کیا مزہ ہے؟ جو خوبصورتی، جو بیلنس، جو گہرائی، جو جذبات، جو الفاظ کی بندش ان 5 الفاظ کے شعر میں ہیں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے آپ. اور یہ انسانی کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم کا ترجمہ جو کہ اللہ کا کلام ہے کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا. جی، آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا. قرآن تو صرف عربی قرآن ہے. قرآن کے معاملے میں ہم بڑے بیچارے بھولے بھالے سادہ معصوم بن جاتے ہیں، اور جب دوسری بات آتی ہے تو بڑے ہوشیار بن جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی انگریز ہم سے کہے جس کو اردو نہ آتی ہو کہ کلام اقبال بھی کیا چیز ہے، ہم فوری کہیں گے اوہ ہاؤ گریٹ کلام اقبال از. آپ فوری کہیں گے بھئی آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ کہیں نہیں آئی ڈونٹ نو اردو، مجھے اردو نہیں آتی، میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس کا. آپ کہیں گے یار اصل کلام تو وہ اردو کلام ہے. جب ہم یہاں ماننے تیار ہیں اس بات کو، تو قرآن کے معاملے میں اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ یا میں ایک مثال دوں. فرض کیجئے مجھے فرینچ نہیں آتی، لیکن فرینچ انگریزی الفابیٹ سے لکھی جاتی ہے تقریباً، تو میں فرینچ اخبار کے ہیڈ لائنز پڑھ لوں اور کہوں میں کہ میں نے اخبار پڑھ لیا، ہیڈ لائنز پڑھ لی. آپ فوری کہیں گے خبریں کیا ہیں؟ میں کہوں نہیں میں نے اخبار پڑھ لیا ہے، ہیڈ لائنز پڑھ لیے ہیں، لیکن مجھے خبریں نہیں معلوم. آپ کہیں گے جناب یہ پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہو یا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہم کہیں گے کیا بیوقوف بنانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے صرف اللہ کی کتاب ہی رہ گئی ہے؟ کس منہ سے کہتے ہیں ہم کہ ہم کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ ارے سمجھ میں نہیں آتا تو آرڈینری معنوں میں پڑھنا نہیں آتا. آرڈینری معنوں میں اگر میں اپنے ریزیومے میں بایو ڈیٹا میں اگر یہ لکھوں کہ مجھے یورپ کی تقریباً لینگویجز جو انگلش، فرینچ، نارویجین، جرمن، ڈچ سب آتی ہیں پڑھنے، ایسی بیوقوفی ہرگز نہیں کروں گا میں. اس لیے کہ وہ پڑھنا کوئی معنی کسی اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں رکھتا ہی نہیں، وہ پڑھنا کوئی فائدے کا پڑھنا نہیں ہے. تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ عام معنوں میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے آتا ہے؟ یاد رکھیے پلیز، مجھے غلط مت سمجھیے، میں ثواب کی نفی نہیں کر رہا ہوں.
ہر حرف پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکیوں کی بشارت دی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اردو زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی جانتے ہوں۔ اپنی دنیا کے لیے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بندے تو نے دنیا کی خاطر یہ ساری زبانیں سیکھی، کیوں کہ تیرے پاس دنیا کی ویلیو، تو نے میری کتاب کی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ ویلیو نہیں تھی، سمپل بات ہے۔ کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے دینے کے لیے کہ نہیں عربی مشکل تھی اور فلاں تھی اور فلاں تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ اور یاد رکھیے، ہم ترجمے کی قدر کم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآنی عربی تو ترجمے ہی کے ذریعے سے سیکھیں گے، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے، ترجمہ منزل نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عربی زبان یعنی قرآنی آیات کا خاص اثر ہے، اس کے خاص اثرات ہیں۔ مثلا آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تو آپ کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوگا ہی۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا۔ جو قرآنی آیات ہیں وہی پڑھنی پڑیں گی، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کا ایک نورانی یا تزکیے کا پہلو کا ایک وولٹیج ہے جو چیر کر دلوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے ابھی ایک اردو کے شعر کی مثال دی جس میں آپ نے خوبصورتی دیکھی، لیکن اللہ کا کلام، اس کا جو پاور ہے، اس کو اگر اندازہ کرنا ہو تو اس واقعے کو یاد کیجئے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل قتل کرنے کے لیے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنی، دل پلٹ گیا۔ اگر آج اسلام کا کوئی کٹر دشمن کچھ قرآن کی آیات سن کر اسلام لائے تو آپ کو شوق ہو، کون سی آیت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کون سی آیت نے اس پر اثر کیا۔ جائیے دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیات کو جس نے عمر رضی اللہ عنہ پر اثر کیا۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ بات نہیں آئے گی، جو عربی کلام ہے وہ عربی کلام ہے۔ اور لقد، البتہ، تحقیق، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، لا تاکید کے لیے، ایمفسس کے لیے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ہم انڈیڈ، اور اس کو کلاسیکل اردو میں البتہ یا یقیناً کہہ سکتے ہیں آپ، ایمفسس کے لیے، تاکید کے لیے، انڈیڈ، لا۔ اور قد کا مطلب ہے ہو چکا، قد جو ہے پھر دوسری قسم کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ آلریڈی، جیسے بہترین مثال ہے قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی۔ گاڑی چلی گئی ایک بات ہے، گاڑی جا چکی، اس میں جو پاور ہے نا وہ کائنڈ آف یا کسی طرح سے قد کے قریب ہے۔ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ، آلریڈی، یا البتہ تحقیق، تحقیق یعنی حق ہو گیا، ثابت ہو گیا، ہو چکا۔ البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، 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 القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے آسان کیا۔ لا کا ہم نے مطلب دیکھا البتہ یا انڈیڈ، اور لی